اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں یعنی انسانوں میں روئے زمین پر رہنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سیکھ لائے۔ ہم اور آپ اپنے نظریہ اور خیالات کے اعتبار سے نہ جانے کس کو بہتر مانتے ہیں، کس کو سند فضیلت دیتے ہیں، کس کو اعلیٰ مانتے ہیں۔ وہ اپنا اپنے خیال ہو سکتا ہے، اپنا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، لیکن دینی اعتبار سے اللہ اور رسول کے مزاج کے لحاظ سے روئے زمین پر سب سے بہترین طبقہ وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت میں سب سے محترم، سب سے اشرف اور عظیم وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو اٹھانے والے ہیں۔ اور اٹھانے سے مراد یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ سر پر رکھ کر گھومتے ہوں۔ حمل سے مراد، حامل قرآن سے مراد ہے قرآن کا یاد کرنا، اس کا حفظ کرنا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا، تفسیر پڑھنا، یہ لوگ حاملین قرآن ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں میری امت میں نہ جانے کتنے طبقے ہیں، لیکن سب سے بہترین طبقہ حاملین قرآن کا ہے، جن کی زندگیاں قرآن کے ساتھ وابستہ ہیں، پڑھنا اور پڑھانا ان کا مشغلہ ہے۔ آپ یقین مانیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے سینوں میں نبوت تو نہیں البتہ خلاصہ نبوت کو محفوظ کر لیا ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، صاحب نبوت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن فقد استدرج النبوت بین جنبیہ غیر انہ لا یوحى الیہ۔ ارشاد فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے قرآن کریم پڑھ لیا، چاہے ناظرہ پڑھا ہو یا حفظ کیا ہو، ان کے قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو سمجھا ہو، تو جن لوگوں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے انہوں نے اپنے سینوں میں دونوں پہلوؤں کے بیچ میں نبوت کو جمع کر لیا، یعنی خلاصہ نبوت کو جمع کر لیا ہے۔ 23 سال تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد الرسول اللہ پر جو پیغامات آتے رہے وقفے وقفے سے اور حضرت جبرائیل لاتے رہے، ان سب کا متن اور خلاصہ قرآن کریم ہے۔ تو جس نے قرآن کریم محفوظ کیا گویا اس نے نبوت، خلاصہ نبوت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ صرف فرق اتنا ہے کہ نبی کی طرف وحی آتی ہے، ہمارے اور آپ کی طرف وحی نہیں آتی۔ غیر انہ لا یوحى الیہ، غیر انہ لا یوحى الیہ، بس اتنا سا فرق ہے کہ حفاظ قرآن، علماء قرآن کی طرف وحی نہیں آتی، لیکن جو کچھ وحی آئی تھی 23 سال تک اس کا سارا خلاصہ ان کے سینے میں۔ اور یاد رکھیے جب قرآن کریم ان کے سینوں میں اتر گیا، اب یہ اتنے مقدس ہو گئے، اتنے محترم ہو گئے کہ ان سے محبت کرنا بھی موجب نجات ہے، محبت کرنا بھی مغفرت کا سامان ہے۔ اور کوئی ایک ایسی بات نہیں جو میری اپنی رائے ہے، یہ سب وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی بات ہے۔ آپ نے صراحت کے ساتھ فرمایا اغد عالما او متعلما او معینا لہما او محبا لہما۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اے لوگو یا تو عالم ہو جاؤ یا متعلم ہو جاؤ۔ ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں یا تو پڑھانے والے بن جاؤ، معلم بن جاؤ، یا کم از کم پڑھنے والے بن جاؤ جو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں۔ اور اگر ایسا موقع نہ ہو، زندگی بہت بڑی عمر دراز ہو گئے ہیں، آپ نہ آپ معلم بن سکتے ہیں نہ متعلم بن سکتے ہیں، تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ قرآن کی خدمت کرنے والوں کے مددگار ہو جاؤ، او معین لہما، ان کے مددگار ہو جاؤ۔ اور اگر اتنی وسعت نہیں ہے، مدد کے بھی بہت سے پہلو ہوتے ہیں، اور اگر اس درجے میں بھی آپ نہیں ہیں تو آخری درجہ یہ ہے کہ ان سے محبت کرنے والے بن جائیں، او محبا لہما۔ اور مزید تاکید کے لیے فرمایا وَلَا تَكُونِ الْخَامِسِ، 5ویں نمبر کا مت بننا، یا تو عالم بنو یا متعلم بنو یا ان کے مددگار بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو۔